نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالی اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. ایمان کی حفاظت کے ذرائع پر بات چل رہی ہے جس میں حضرت لقمان حکیم کی نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی، جس میں پہلی نصیحت پر بات چل رہی تھی کہ اپنے مردہ دل کو خدا کی یاد سے زندہ رکھو. اس پر گزشتہ کل عرض کر رہا تھا کہ ایک اللہ کی یاد زبان سے ہے اور ایک اللہ کی یاد اپنے عمل سے ہے. اور عمل سے اللہ کی یاد جب ہی ہوتی ہے کہ جب انسان کے دل میں ایک فکر ہوتی ہے. اور وہ فکر کیا ہوتی ہے؟ وہ فکر اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کی فکر ہوتی ہے کہ ایک بچہ اگر غلطی کرتا ہے تو اسے ڈر ہوتا ہے کہ مجھے اپنی ماں کو جواب دینا ہے، باپ کو جواب دینا ہے. تو اس جواب دہی کے ڈر سے وہ غلطی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. اسے معلوم ہے کہ اگر میں نے کوئی غلطی کی تو مجھے ڈانٹ پڑے گی، مجھے پٹائی پڑے گی، تو غلطی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. اسی طرح سے اگر بندہ یہ سوچے کہ میں نے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ نے مجھ سے حساب لینا ہے، میری زندگی کا حساب لینا ہے، تو پھر دل میں ایک ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے. تو یہ جو جواب دہی ہے اور اس کا ڈر اور خوف ہے، یہ دل کی حیات کی علامت ہے کہ دل کے اندر حیات ہے، دل زندہ ہے. جبھی تو اللہ کے سے ڈر رہا ہے، اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر ہے. تو یہ پہلی نصیحت تھی کہ اپنے دل کو خدا کی یاد سے زندہ رکھو. اللہ ہمیں اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسری نصیحت ہے، فرمایا کہ مسکینوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو. مسکینوں کے ساتھ. اب مسکین کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ مساکین کا درجہ بہت بڑا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا تعلیم فرمائی اور بہت عجیب و غریب دعا ہے. آپ نے فرمایا اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنا فی زمرۃ المساکین. کون یہ دعا مانگ رہے؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، دو جہاں کے سردار ہیں، انبیاء کے سردار ہیں اور اللہ کی مخلوق میں اللہ کے سب سے زیادہ برگزیدہ اور پسندیدہ بندے ہیں. لیکن دعا عجیب و غریب مانگ رہے ہیں. اللہم احیینی مسکینا، یا اللہ مجھے زندہ رکھ مساکین کے ساتھ. اور اس میں بڑا سبق بھی ہے کہ آپ یہ نہیں فرما رہے کہ مساکین کو میرے ساتھ زندہ رکھ، نہیں، مجھے مساکین کے ساتھ زندہ رکھ. اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا، اور مجھے موت دے مساکین کے ساتھ. یہ نہیں کہ مساکین کو میرے ساتھ موت دے، نہیں، مجھے مساکین کے ساتھ موت دے، یعنی مجھے بھی ان میں شامل فرما. اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اور حشر کے میدان میں مجھے جو مساکین کی جو جماعت ہو اس میں مجھے شامل فرما. یعنی زندگی، زندہ رہنا اور موت اور حشر کے میدان میں کس کی معیت اور اس کا ساتھ آپ طلب فرما رہے ہیں؟ مساکین کا. اب یہ جاننا چاہیے کہ مساکین کسے کہتے ہیں؟ مسکین کی جمع مساکین ہے. تو یہ مسکین کون ہے؟
تو یاد رکھیے کہ مسکین وہ ہے جس نے اللہ کے لیے اپنے کو مٹا دیا ہو، مسکین وہ ہے جس نے اپنی خواہشات کو فنا کر دیا ہو، مسکین وہ ہے جس کے اندر سے تکبر اور عجب خود پسندی نکل چکی ہو، مسکین وہ ہے جس کے اندر تکبر کا نام و نشان بھی موجود نہ ہو۔ کوئی اگر اسے برا کہے تو اسے برا نہ لگے، کوئی اس کی تعریف کرے اس کو اچھا نہ لگے، اس تعریف کا وہ خواہاں نہ ہو، دنیا کی محبت جس کے دل میں نہ ہو، آخرت کی فکر جس کے دل کے اندر ہو، یہ مسکین ہے۔ اور ایسے کے ساتھ کہا کہ اٹھنا بیٹھنا رکھو، کیونکہ انسان کی فطرت اور اس کی جبلت کے اندر یہ بات ہے کہ یہ جس قسم کی صحبت میں بیٹھتا ہے اس اثر کو قبول کر لیتا ہے۔ اگر یہ دنیا داروں کے پاس بیٹھتا ہے تو دنیا داری کی باتیں سیکھ جاتا ہے، وہ اثرات اس کے اندر منتقل ہونے لگتے ہیں۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنس یمیل الی الجنس، الجنس یمیل الی الجنس، فرمایا کہ ہم جنس کی طرف میلان ہوتا ہے، انسان کا جو میلان ہے نا وہ ہم جنس کی طرف ہوتا ہے۔ اب ہم جنس کسے کہتے ہیں؟ جیسے بکری ہے تو بکریوں میں بیٹھتی ہے، گھوڑا ہے تو گھوڑوں میں بیٹھتا ہے، گدھا ہے تو گدھوں میں بیٹھتا ہے، کیونکہ وہ اس کے ہم جنس ہے، تو ہم جنس کی طرف میلان ہوتا ہے۔ اسی طرح سے چور ہے تو چوروں میں بیٹھے گا، اور شاہ ہے تو شاہوں کے اندر بیٹھے گا۔ تو انسان جس کی صحبت کو اختیار کرتا ہے یا جس طرح کی اس کی فطرت اور جبلت ہوتی ہے وہی میلانات اس کے اندر ہوتے ہیں، ویسے ہی لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں یہ بتا دیا کہ بھائی تم مساکین سے محبت رکھو، مساکین کے بعد اٹھنا بیٹھنا رکھو، یعنی زندہ رہو تو مساکین کے ساتھ، موت مانگو تو مساکین کے ساتھ، اور میدان حشر میں جس جماعت کے ساتھ حشر چاہو وہ مساکین کے ساتھ، کیونکہ یہ جماعت مساکین کی وہ جماعت ہے جو اللہ کو پسند ہے، جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو مٹا دیا ہے، اپنی انا کو پامال کر دیا ہے۔ جب تم ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو گے تو ان کے اثرات تمہارے اندر بھی منتقل ہوں گے، اور جب وہ اثرات تمہارے اندر منتقل ہوں گے وہی صفات تمہارے اندر بھی پیدا ہو جائیں گی۔ آپ دیکھ لیں دنیا میں اگر انسان متکبر لوگوں کے پاس جا کر بیٹھے، جو تکبر کے اندر جو تکبر بھرا ہوا ہوتا ہے، تھوڑے دن میں آدمی کے اندر خود تکبر آنے لگتا ہے، اسے پھر بات بات کا برا لگنے لگتا ہے، کسی کی چھوٹی سی بات کو برداشت نہیں کرتا، کہتا ہے میری تو بے عزتی کر دی، میری تو انسلٹ کر دی۔ کیا ہے کہ انا اور تکبر کا پجاری ہے، اپنی انا کو پوج رہا ہے، یہ اپنی انا کو چھوٹا کرنے کے لیے تیار نہیں، اسے دنیا کی ہر چیز چھوٹی نظر آتی ہے لیکن اپنی انا اسے بڑی نظر آتی ہے، اور ایسا انسان ہمیشہ پریشانیوں کا شکار رہتا ہے۔ تو مساکین انہیں ڈھونڈنا چاہیے کہ مساکین کہاں ہیں، اور مساکین ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہوتے ہیں، وہ دل شکستہ ہوتے ہیں، دل گرفتہ ہوتے ہیں، اور اللہ کی محبت کا روگ ان کے دل کے اندر ہوتا ہے، اللہ کا خوف ان کے دل کے اندر ہوتا ہے، اور ہمارے قرب و جوار کے اندر ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں، اور اگر آدمی تلاش کرے وہ مساکین مل جاتے ہیں۔ لیکن انسان کی فطرت ہے، وہ تو چاہتا ہے مالدار لوگوں کے پاس بیٹھنا، بڑے لوگوں کے پاس بیٹھنا، وہ چاہتا ہے بڑے لوگوں سے تعلقات کا بڑھانا، تاکہ اس میں بڑی کچھ واہ واہ ہو، کہ انسان کا اندر سے نفس بھی خوش ہوتا ہے، ارے تیرے تو بڑے لوگوں سے تعلقات ہیں، بڑے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے۔ اب کسی مسکین آدمی کے پاس اگر بیٹھے گا اس کے اندر کوئی واہ واہ تو نہیں ہوگی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی، کیونکہ ان مساکین کی جو جماعت ہے نا، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی معیت کو مانگا ہے، ان کے ساتھ اپنے حشر کو پسند فرمایا ہے، زندگی ان کے ساتھ پسند فرمائی، موت ان کے ساتھ پسند فرمائی، اور حشر ان کے ساتھ پسند فرمایا۔ اور یہ مساکین کیسے ہوتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ یہ معاشرے کے اندر ایسے گمنام لوگ ہوتے ہیں کہ بظاہر جن کی کوئی شناخت نہیں ہوتی، کوئی مرتبہ اور کوئی مقام ان کے پاس نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ گمنام لوگ ہوتے ہیں جن کا کوئی مرتبہ اور مقام نہیں ہوتا،
تو معاشرے کے اندر لوگ انہیں عزت اور احترام کی نظر سے نہیں دیکھتے، کیونکہ آج لوگ اسی کی عزت کرتے ہیں، اسی کو احترام کا درجہ دیتے ہیں جو ذرا مالدار آدمی ہو اور ذرا کسی منصب والا ہو تو لوگ اس کی مال کی پوجا کرتے ہیں، اس کے منصب کی پوجا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے سرکاری افسر، بڑے بڑے عہدوں پر رہنے والے جب اپنی سیٹ پر ہوتے ہیں تو فرعون بنے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کو کچھ نہیں گردانتے، لیکن جب وہی ریٹائر ہو جاتے ہیں پھر ان کی زندگی ایسی ہوتی ہے جیسے عذاب ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر کوئی انہیں سلام کرنے کے لیے بھی آمادہ نہیں ہوتا، کس وجہ سے کہ اس عہدے اور منصب کو انہوں نے سب کچھ سمجھ لیا تھا، اس عہدے اور منصب کے وہ پجاری بن گئے اور لوگوں کی وہ تذلیل کرنے لگے، اللہ کی مخلوق سے برا سلوک کرنے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں لوگوں کے دل میں ان کی عزت نہیں ہوتی، وقتی طور پر آدمی سلام کر لیتا ہے، وقتی طور پر ان کے منہ پہ تعریف کر لیتا ہے، لیکن جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں پھر ایسی تنہائی کی زندگی گزارتے ہیں کہ بس وہ تنہائی انہیں کھانے کو آتی ہے، کاٹنے کو آتی ہے، کیونکہ لوگ ان سے بچتے ہیں، لوگوں کو پتا ہے کہ ان کا ماضی کیا ہے۔ لیکن وہ جو مساکین کی جماعت ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر ہی ہوتے ہیں اور ہمارے قرب و جوار کے اندر ہوتے ہیں، یہ جماعت ایسی ہے جو اللہ کو پسند ہے، کہ جو بظاہر تو گمنام ہے لیکن اللہ کے یہ پیارے ہیں۔ اللہ کے کتنے یہ پیارے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کو اتنے محبوب ہیں، اگر یہ کسی بات پر قسم کھا لے تو اللہ پر لازم ہے ان کی قسم کا پورا کرنا، اللہ پر لازم ہے ان کی قسم کا پورا کرنا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک زمانے میں ہندوستان میں طاعون آیا، اور طاعون کی وبا بھی بڑی خطرناک ہوتی ہے کہ جس میں ایک ایک گھر سے کئی کے جنازے اڑ جاتے ہیں، صبح کوئی گیا، دوپہر کو کوئی گیا، شام کو کوئی گیا، بستیاں کی بستیاں خالی ہو جاتی ہیں۔ طاعون کی وبا ایسی ہوتی ہے کہ بس ایک گلٹی نکلتی ہے اور وہ گلٹی موت کا سبب بن جاتی ہے، صبح سے لے کے شام تک آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ تو دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس تھے مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو مولانا نے ایک بیان دیا، مولانا نے کہا کہ بھائی یہ طاعون ایک وبا ہے، ایک اللہ کی غضب کی علامت ہے، تو لوگوں سے کہا بھائی اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور صدقہ آنے والی بلا کو ٹال دیتا ہے، اور جو بلا آ چکی ہے صدقہ اس کو بھی ٹال دیتا ہے۔ تو مولانا نے بیان میں کہا کہ بھائی لوگوں سے صدقہ کرو۔ اب بڑے بڑے بے ادب لوگ بھی ہوتے ہیں، بڑے واہیات سوچ اور خیالات رکھنے والے۔ تو کسی شخص نے کہا، کسی نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند کو چندے کی ضرورت ہوگی، تو مولانا یوں کہہ رہے ہیں کہ جی صدقہ نکالو تاکہ مدرسے کو چندہ مل جائے۔ اب گاہے گاہے یہ بات مولانا تک پہنچ گئی، اور وہ اپنے زمانے کے قطب المجاذیب تھے، مجاذیب کے بھی بڑے تھے، مجذوبوں کے بھی بڑے تھے۔ جب یہ بات پہنچی تو مولانا کو سخت تکلیف ہوئی، اور مولانا ایک اپنی کیفیت ان پر کوئی طاری ہو گئی، وہ ایک عجیب کیفیت تھی، کوئی حال تھا، اور ان کی زبان سے بے ساختہ کچھ کلمات نکلے۔ وہ کیا کلمات نکلے؟ یعقوب، یعقوب کے سارے گھر والے، سارا دیوبند، بس یہ ان کی زبان پہ جاری ہو گیا، یعقوب، یعقوب کے گھر والے، سارا دیوبند، بس۔ تو ان کے برابر کے کمرے میں ان کے پیر بھائی تھے حاجی عابد علی صاحب، وہ سمجھ گئے کہ مولانا کسی جلال کی کیفیت کے اندر ہے، آ کر پوچھا کہ مولانا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ میں نے کیا کہا؟ ان کو خود بھی معلوم نہیں کہ اب زبان پہ میرے کیا جاری ہو چکا ہے۔ کہا جی آپ نے یہ کہا کہ یعقوب، یعقوب کے گھر والے اور سارا دیوبند؟ کہا اچھا میں نے یہ کہا؟ کہا جی آپ نے یہ کہا کہ اب تو ایسا ہی ہوگا، اور پھر ایسا ہی ہوا کہ وہ زبان سے جو بات نکلی اسی طاعون میں مولانا کا انتقال ہوا، ان کے بیٹے سب انتقال کر گئے، اور دیوبند کا کوئی گھر نہ بچا کہ جہاں سے جنازہ نہ اٹھا، جہاں سے جنازہ نہ اٹھا۔ تو اس لیے زبان سے گفتگو کرتے ہوئے سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے، اتنا انسان کو بے ادب نہیں ہونا چاہیے کہ جو زبان پر آیا اور وہ زبان سے کہہ دیا۔
اس کو کچھ محسوس کرنا چاہیے کہ اس کا انجام کیا ہوگا. یہ جو زبان سے فقرہ میں نکال رہا ہوں، اس کا انجام آخر کیا ہوگا. کیونکہ بعض اللہ کے مقبول بندے ایسے ہوتے ہیں، حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی زبان سے جو بات نکل جاتی ہے پھر اللہ پر لازم ہے ان کی بات کا پورا کرنا. وہ کسی بات پر اگر قسم کھا لیں، اللہ پر لازم ہے ان کی قسم کا پورا کرنا. اللہ اس بات کو ضرور پورا کرتا ہے اور ان کی قسم کو ضرور پورا کرتا ہے. لیکن کون ہوتے ہیں؟ مساکین ہوتے ہیں، معاشرے کے گرے پڑے لوگ ہوتے ہیں، کوئی بڑے مالدار نہیں، بڑے منصب والے نہیں. اور یہاں تک فرمایا کہ ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی محفل میں جائیں، اس محفل میں انہیں عزت کی جگہ پہ نہ بٹھایا جائے. کتنا معاشرے کے اندر گرے پڑے ہیں. اگر کہیں پر وہ رشتے کا پیغام بھیج دیں، ان کے پیغام کو ٹھکرا دیا جائے، انہیں کوئی رشتہ دینے پر آمادہ نہ ہو. لیکن اللہ کے ایسے مقبول ہوتے ہیں کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لیں، اللہ ان کی قسم کو پورا کرتا ہے. اللہ پر لازم ہے ان کی قسم کا پورا کرنا. تو بھائی مساکین سے محبت کرنی چاہیے، مساکین سے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے. اور حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ بھائی تو قیامت کے بارے میں سوال تو کر رہا ہے، یہ تو بتا کہ قیامت کی تجھے تیاری کیا کی ہے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کوئی بہت زیادہ اعمال کا ذخیرہ تو نہیں ہے، یعنی نفلی اعمال، لیکن ایک بات ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے. تو آپ نے فرمایا المرء مع من احب، کہ جو جس کے ساتھ محبت رکھے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا. اور صحابہ کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہ صحابہ کو ایمان لانے کے بعد جس بات کی سب سے زیادہ خوشی ہوئی وہ یہ بات تھی کہ جو جس کے ساتھ محبت رکھے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا. اور صحابہ کی محبت اور مرکز کا محور اگر کوئی شخصیت تھی، کوئی ذات تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات افضل تھی. تو اگر آج ہم مساکین سے محبت رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ کل ہمارا حشر مساکین کے ساتھ ہوگا، کل اللہ ہمیں مساکین کے ساتھ جمع کر دے گا. اس لیے مساکین سے محبت رکھنی چاہیے. اور معاشرے کے اندر ہر طرح کے گرے پڑے لوگ ہوتے ہیں، بھائی کبھی کسی سے ہلکا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے، کسی سے کوئی مذاق نہیں کرنا چاہیے، کسی سے استہزاء نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ بہت سے لوگ کوئی غریب آدمی چھیڑ چھاڑ شروع کر دیتے ہیں، طنز اور طعنے شروع کر دیتے ہیں اور اسے ستانے لگتے ہیں. اب وہ بیچارہ مٹا ہوا ہے، وہ کچھ نہیں کہتا، کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ یہ میرا پیارا بندہ ہے، یہ میرا مقبول ہے، میرا محبوب ہے، اور یہ میرے محبوب سے چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں. تو پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آ جاتی ہے. وہ کوئی پلٹ کر جواب نہیں دیتے، وہ تو غصے کا اظہار نہیں کرتے، لیکن جو انہیں نشانہ بناتا ہے پھر اللہ اسے نشانہ بناتا ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے ولی سے عداوت رکھے اس سے میرا اعلان جنگ ہے. دو لوگوں سے اللہ نے اعلان جنگ کیا ہے، اور جن سے اللہ نے اعلان جنگ کیا وہ کبھی پنپ نہیں سکتے. ایک فرمایا کہ جو میرے ولی سے عداوت رکھے اس سے میرا اعلان جنگ ہے، اور ایک سود لینے والا، سود کھانے والا، اس سے اللہ کا اعلان جنگ ہے. یہ سود کھانے والا بھی کبھی پنپ نہیں سکتا، کبھی ترقی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے اس کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے. تو کبھی اللہ کے ایسے مقبول بندے جو بظاہر گرے پڑے، وہ گمنام، معاشرے کے اندر کوئی عزت اور مقام نہیں، تو بھائی اگر آپ محبت نہیں کرتے تو عداوت بھی تو نہ رکھو، کسی کا استہزاء اور مذاق بھی تو نہ اڑاؤ. اور ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ کی مخلوق سے محبت ہونی چاہیے، کیونکہ ہے تو اللہ کی مخلوق نا. کیونکہ اللہ کے بندے ایسے کہ جنہوں نے کسی جانور کو راحت پہنچائی، اس جانور کو راحت پہنچانا ان کے لیے نجات کا ذریعہ بن گیا. ایک انسان کو اگر کوئی راحت پہنچائے گا، انسان کا اگر خیال کرے گا، اللہ کے اس کو کیا درجہ ہوگا. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ والے ہیں، لیکن جب انتقال ہوا، اللہ کے سامنے پیشی ہوئی، کہا کوئی تمہارا عمل پسند نہیں. پھر فرمایا کہ بس ایک عمل تمہارا پسند ہے، کہ ایک سردی کی رات میں تم اٹھے تھے، ایک بلی کا بچہ سردی سے ٹھٹر رہا تھا، اس بلی کے بچے کو اٹھایا، اس سے ترس آیا،
اور اسے اٹھا کر اپنے بستر میں جگہ دی، لحاف کے اندر اسے حرارت پہنچائی، اور صبح ہوئی بلی کا بچہ بھاگ گیا اور بات آئی گئی ہو گئی۔ تو فرمایا کہ اس بلی کے بچے نے تمہیں دعا دی تھی، تم نے اسے راحت پہنچائی تھی، اس بلی کے بچے کی جو دعا ہے اس کی بنا پر تمہیں بخشے دیتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، ایک جانور پر اگر کوئی احسان کرتا ہے اللہ اس کا بھی بدلہ دیتا ہے، تو کسی انسان پر اگر کوئی احسان کرے گا اللہ سے کیا صلہ ملے گا؟ تو اللہ کی مخلوق سے بھلائی کرنی چاہیے، لیکن برا کسی کا نہیں چاہنا چاہیے، برا نہیں چاہنا چاہیے۔ اور اگر کسی سے محبت نہیں کر سکتے تو بھائی عداوت بھی نہیں کرنی چاہیے، عداوت بھی نہیں۔ کسی کو راحت اگر نہیں پہنچا سکتے تو تکلیف بھی نہیں پہنچانی چاہیے، اپنی تکلیف سے، اپنی ایذا سے دوسروں کو بچانا چاہیے۔ اور یہ اچھے انسان کی علامت ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، یا اللہ ذکر و فکر والی حیات طیبہ ہمیں نصیب فرما، یا اللہ اپنی یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، ہمارے دلوں کی مردگی کو یا اللہ دور فرما، اپنا دھن اور دھیان نصیب فرما، کثرت ذکر دوام طاعت کی یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں مساکین کے ساتھ زندہ فرما، مساکین کے ساتھ موت عطا فرما، اور یا اللہ زمرہ مساکین میں ہمارا حشر فرما، مساکین سے محبت کرنے والا بنا، یا اللہ خلق خدا کو راحت پہنچانے والا بنا، یا اللہ ادائے حقوق اور حفظ حدود کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تکبر سے، بڑائی سے، عار سے، استکبار سے، یا اللہ نفرت حقارت سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے دلوں میں نرمی، عاجزی، زاری پیدا فرما، اپنی رضا کے لیے یا اللہ مٹنا نصیب فرما، صحیح تواضع اور عاجزی ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، یا اللہ رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ رزق ظاہر بھی عطا فرما، رزق باطن بھی عطا فرما، یا اللہ کبھی مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہر امید کو تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا،
ہر قسمی بد امنی، بے چینی، بے سکونی کو دور فرما۔ یا اللہ ہر قسمی دہشت گردیوں سے، فرقہ واریت سے، مذہبی منافرت سے، شر پسندی سے، یا اللہ جلاؤ گیراؤ سے، توڑ پھوڑ سے، یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جس ملک میں شر پسندی کرنے والے لوگوں کے جان مال املاک کو نقصان پہنچانے والے، یا اللہ جو ان کی سرپرستی کرنے والے، یا اللہ ایسے لوگوں کو تباہ و برباد فرما، نشان عبرت بنا، کیفر کردار تک پہنچا، ایسوں کے وجود سے اس ملک کو پاک فرما۔ یا اللہ اس ملک میں معاشی، معاشرتی، اخلاقی، سیاسی استحکام عطا فرما، تا قیام قیامت یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس میں رہنے والوں کی یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما۔ یا اللہ کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، عزت آبرو والی زندگی عطا فرما، ستاری والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ سب کے گھروں میں خوشیاں، راحتیں، نعمتیں، برکتیں عطا فرما، ہر قلت سے، دقت سے، ابتلا سے، آزمائش سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، اولاد کا مستقبل یا اللہ تابناک بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو اولاد نرینہ چاہتے ہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما۔ یا اللہ جو بچے بچیاں بے نکاحے بیٹھے ہیں ان کے لیے نباہ والے جوڑ کے رشتے عطا فرما، تمام والدین کو اس فریضے سے سبکدوش فرما۔ یا اللہ والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور راحت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اس مسجد کی توسیع و تعمیر کے مرحلے کو آسان فرما۔ یا اللہ دار القرآن کا قیام آسان فرما، سے مرکز ہدایت بنا، یہاں سے دین کے قرآن کے فیضان کو سارے عالم میں جاری و ساری فرما۔ یا اللہ اس کی ہر ضرورت کو از غیب پورا فرما، اس کے مغربی سمت کے مکانات کا حصول بھی آسان فرما، اپنی غیبی مدد کو یا اللہ شامل حال فرما، اپنے مخلص بندوں کے قلوب کو یا اللہ متوجہ فرما، اس کی ادائیگی کا یا اللہ غیب سے انتظام فرما۔ یا اللہ جو بھی اس کے معاونین ہیں، خادمین ہیں، تعاون کرنے والے، خدمت کرنے والے، یا اللہ دنیا آخرت میں بہترین جزا انہیں عطا فرما۔ یا اللہ یہ سمندری طوفان جو یا اللہ ہمارے ملک کی طرف اور پڑوسی ملک کی طرف آ رہا ہے، اس سے یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے پڑوس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ سب کے جان مال املاک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے حادثات سے، سانحات سے، ناگہانی واقعات سے، آفات و بلیات سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، کسی امتحان اور آزمائش کے قابل نہیں۔ اے اللہ اس طوفان کو واپس پلٹ دے، اے اللہ اسے وہیں پر ختم فرما دے، ہماری آبادیوں کی، انسانوں کی یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم معه وآله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمته۔